آج آپ کو سامرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی اور مولا کے خوبصورت ترین روضہ اطہر کی زیارت کے حوالے سے بھی اور امام زمانہ کے سرداب کے حوالے سے بھی ان ساری چیزوں کی زیارت کروانی ہے، اور یہاں پر مولا کے حرم میں خوبصورت ترین باجماعت نماز وہ بھی مناظر آپ کو دکھانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گا میں مولا کے سرداب میں، جہاں پر مولا کی غیبت صغریٰ کی ابتدا ہوئی، جہاں سے مولا غیب ہوئے، اللہ نے پردہ غیبت میں اٹھا لیا، وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے مکمل تفصیل۔ وہ سیڑھیاں جہاں سے مولا صحن سے سرداب میں آئے وہ آج بھی موجود ہیں، وہ آپ کو زیارت کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مولا کے غیبت کا جو مقام ہے وہ دکھائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم مومنین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی سرزمین کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو دلوں کا قبلہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسے شہر میں کہ جس کی فضاؤں میں انتظار کی مہک ہے۔ یہ سامرہ ہے، وہ شہر جسے تاریخ نے ہمیشہ اشک بار دیکھا، لیکن اس کی مٹی میں ایک ایسی روشنی چھپی ہے جس کا انتظار پوری فرزندان توحید کو ہے۔ اور یہ سامنے چمچماتا ہوا، چمکتا ہوا یہ سنہری گنبد صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم ہے، ان کا گھر ہے۔ اور اس حرم میں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے سائے میں وہ مقام بھی ہے جہاں سے ہماری امیدوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اس جگہ کا دیدار کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں جہاں میرے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لکل فدا کے بچپن کے قدم پڑے، اور سامنے لکھا ہوا ہے السلام علی ائمۃ الہدی باب الفرج، اور شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو مولا کے حرم کی زیارت کروائیں گے اور انشاءاللہ پرسہ دیں گے۔ مین اور مرکزی دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخلوها بسلام آمنین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، چھوٹی سی ویڈیو ہے اور آپ لوگوں نے تھکنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے، اور آپ کو آج سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی الہادی علیہ السلام، جناب حکیمہ خاتون، جناب نرجس خاتون سلام اللہ تعالی علیہا کے قبر مبارک، روضہ اطہر اور اس خوبصورت ترین مقام کی زیارت کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین کی کثیر تعداد یہاں پر اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا کے گھر میں موجود ہے۔ یہ در حقیقت امام کا گھر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر مولا نے اپنا بچپن، وہ جو 4-5 سال کا عرصہ ہے، وہ مولا نے یہاں پر گزارا ہے، اور یہ یقین کیجئے متبرک اور معتبر اور بہت زیادہ ثواب اور اجر والی جگہ ہے۔ یہاں پہ سامنے زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ مولا کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں گے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جو سامنے سلام لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی عرض، یہ سلام کیجئے گا۔ یہ در حقیقت امام زمانہ کا سلام ہے کہ امام زمانہ کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ حرم میں قدم رکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ جگہ صرف ایک مزار نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے، اور اسی گھر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید بھی رکھا گیا، اور اسی گھر کی دیواروں نے ان کے مصائب، اور اسی گھر میں 15 شعبان سن 255 ہجری کو اللہ کے آخری نور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ اس
حرم کے جو جالیاں ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں، یعنی کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے جو کہ آپ کو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ اطہر میں دکھا رہے ہیں۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی پرسہ دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، عزیز رشتہ داروں کی جانب سے، دوست و احباب کی جانب سے سلام کیجئے انشاءاللہ۔ اور یہ ہر مقام جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو مقام منسوب ہوتا ہے تو وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، وہاں پر عبادات و دعا و مناجات یہ ہر وقت جاری رہتی ہیں، اور ہر وقت جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو نعمت نازل کرنے کے فرشتے ہیں، وہ یہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو انشاءاللہ مولا کے صحن میں بھی لے کے جاؤں گا، اور وہاں پر دیکھیں گے مولا کے صحن کی خوبصورتی آپ کو دکھاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ میں چلوں گا آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر سرداب مقدس میں، کہ جہاں پر امام زمانہ کی وہ غیبت کا مقام بھی بنا ہوا ہے، اور بے عین ہی وہی جگہ ہیں، وہ سیڑھیاں بھی آج تک موجود ہیں جہاں سے امام اپنے گھر کے صحن سے نیچے سیڑھیوں پر ہوتے ہوئے سرداب میں گئے تھے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچانی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا فانوس لگا ہوا ہے، کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت اور کتنا دیدہ زیب اور کتنا روحانی، کتنا نورانی اور کتنا دلکش یہ منظر ہے جو کہ آپ کو سامرہ سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا کے گھر سے دکھا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مومنین جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ قریب وہ بیٹھ سکیں اور عبادت کر سکیں، تاکہ وہ مولا کے حرم کو بھی دیکھتے رہیں، اور آپ بھی جب زیارات پر آئیں تو آپ لوگوں نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل حرم کے سامنے بیٹھیں، تاکہ آپ دعا بھی جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ مولا کے حرم کی جانب ہوں، اور عبادت بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت شیعان اہل بیت علیہم السلام اور مولا کے چاہنے والوں، مولا کے ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کے صحن میں اس وقت باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ وہ جگہ ہے، بلکہ ہر وہ حرم جو مولا کے ساتھ منسوب ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، تو وہاں پر آپ کو عبادت نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو دعا و مناجات نظر آئیں گی، وہاں پر آپ کو ریاضت، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور سامنے جو بینر ہے السلام علیکم یا جعفر الصادق علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باجماعت نماز یہاں پر ادا ہو رہی ہے۔ اجرک اللہ یا صاحب الزمان، امام زمانہ کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ مومنین کرام، اب ہم قدم بڑھا رہے ہیں اس مقدس تہ خانے کی طرف جسے ہم سرداب کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں گے، میں آپ سب کو سرداب کی جانب لے کر جانے والا ہوں۔ یہاں آ کر بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا امام زمانہ اس تہ خانے میں قید ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، امام زمانہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اہل تشیع و عقائد کے مطابق امام اس سرداب میں غائب ہوئے تھے، یعنی کہ بند نہیں ہوئے، بلکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا یہ گھر ہے، یہ گھر تھا امام کا۔ تو امام یہاں پہ رہے، اور امام کو جب یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس ظالم حکمران نے جب فوجوں کو بھیجا تو امام زمانہ اپنے مرکزی جو صحن ہے وہاں سے امام زمانہ نیچے آئے۔ میں آپ کو وہ سیڑھیاں بھی دکھاؤں گا۔ اور یہ اس وقت، اچھا یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سرداب کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب جو کہ سخت موسم میں گھروں کے نیچے سرداب یعنی تہ خانہ بنایا جاتا تھا تاکہ عبادت اور آرام کے لیے ٹھنڈک مل سکے۔ تو یہ عرب کے اندر ہوتا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں لوگ جو ہیں وہ تہ خانے بناتے ہیں تاکہ ٹھنڈک مل سکے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے ہم جا رہے ہیں،
اور تہ خانہ کا یہ ایک راستہ ہے بالکل مولا کے حرم کے سامنے. جب آپ مولا کے حرم سے نکلیں گے باہر جانے کے لیے باب فرج سے آپ نے باہر نہیں نکلنا بلکہ اپنے بائیں جانب دیکھنا ہے تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا سرداب مقدس, تو آپ نے وہاں جانا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ بالکل جو آپ سامنے سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں نا جہاں پہ یہ لبیک یا مہدی لکھا ہوا ہے, یہ جو روایت بتاتی ہے اور انہوں نے اس کو محفوظ ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہی ایک راستہ تھا جو مولا کے صحن کو سرداب سے ملاتا تھا. یعنی کہ جب بھی مولا کا دل کرتا سرداب میں جانے کے لیے تو مولا یہاں سے آیا کرتے تھے. اور جس وقت فوج آئی ہے, گھر میں داخل ہوئی ہے, گھر کی بے حرمتی کی ہے, اس وقت بھی مولا انہی سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے آئے ہیں. اور یہ سیڑھیاں آج بھی محفوظ کر لی گئی ہیں تاکہ جو زائرین آئیں ان کو یہ مقام دکھایا جا سکے. یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے لبیک یا مہدی, زیارت کیجیے انشاءاللہ. اور ہم اس وقت سرداب مقدس کے بالکل اندر موجود ہیں. یہ سرداب کا ایریا ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس مقام کو بنایا گیا ہے جس کو غیبت امام زمانہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ وہی مقام ہے, یعنی کہ مولا وہ سیڑھیوں سے نیچے آئے اور یہاں پر جیسے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اذن سے, اپنے حکم سے, جس طرح جناب عیسیٰ کو اٹھایا تھا اسی طرح جناب امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا کو بھی یہاں سے اللہ نے پردہ غیبت میں اٹھا لیا. اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر حجت خدا نے سجدہ بھی کیا, سجدہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مولا عبادت بھی کیا کرتے تھے. اور جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو الاجل الاجل یا مولا الاجل کی صدا بلند کیا کریں, دعا امام زمانہ یہاں پر پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے, میں آپ کو جالیوں کے اندر سے بھی دیدار کرواتا ہوں. دعا امام زمانہ سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا صاحب الزمان. اور یقین کیجئے یہی وہ جگہ ہے, آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل کو اس مقدس جگہ سے جوڑیے مومنین کرام, اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس آخری امام کے وسیلے سے اللہ سے مانگیے, کیونکہ اس جگہ مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ سرداب امام زمانہ ہے. اور میں بھی آپ کو صحن میں لے کے جا رہا ہوں. سرداب کا الگ سے صحن ہے, مولا کے حرم کا الگ سے صحن ہے, اور یہ وہی صحن ہے جہاں پر زائرین کو ٹھہرایا جاتا ہے, کیونکہ سامرہ میں آپ کو پتہ ہے ہوٹلز نہیں ہیں, تو اگر آپ نے رات گزارنی ہے تو یہیں پر آپ کو ٹھہرایا جائے گا. اور مولا کے جو مضیف ہے, جو مہمان خانہ ہے, جو کہ تینوں ٹائم آپ کو کھانا وہاں پہ مہیا کیا جائے گا, تو یہ فری آف کاسٹ آپ کو یہاں پر سہولت دی جاتی ہے. اسی طرح جس طرح دیکھ رہے ہیں مردوں کے لیے تو اس جانب عورتوں کے لیے بھی. اور یہ آپ یقین کیجئے سرداب مقدس کی زیارت کا سب سے بڑا جو پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں, اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ امام کے لیے باعث خوشی بھی بنتے ہیں اور باعث تکلیف بھی بنتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے امام ہم سے, ہمارے اعمال سے خوش ہوتے ہیں یا ہمارے اعمال سے دکھی ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے جو کہ میں آپ تمام مومنین کرام کو دے رہا ہوں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس پیغام کو نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ دوسرے مومنین تک بھی اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئی ہوگی لازمی شیئر کیجئے گا. چینل پر جو بھی نئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں لازمی سبسکرائب کیجئے گا, اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے اس کو جوائن کیجئے گا.